دعا صرف عبادت نہیں ہے، دعا صرف نیکی نہیں ہے، دعا صرف اللہ کا ذکر نہیں ہے، بلکہ دعا اللہ کا حکم ہے، فرض ہے۔ ایمان کے بعد جو دوسری چیز اللہ کو محبوب ہے نا، وہ ہے اللہ سے مانگنا۔ اب مانگنے کے مختلف انداز ہیں۔ ایک انداز اللہ نے بھی بتایا ہے، اور وہ دعا یہ ہے کہ کبھی چپ کے دعا مانگ لیا کرو، کبھی خاموشی سے مانگ لیا کرو، کبھی دل ہی دل میں مانگ لیا کرو، کبھی تھوڑی سی اونچی آواز میں مانگ لیا کرو، اور کبھی اپنی ساری کیفیات جب بندھن ٹوٹ جائیں اور انسان بے قابو ہو جائے تو بے اختیار اونچی آواز میں بھی آپ دعا مانگ سکتے ہیں۔ تو اللہ سے مانگنے کا جو فن ہے نا، یہ جو ہنر ہے، یہ اللہ نے اپنے نبیوں کو سکھایا تھا، اور جس کو اس کا علم ہو گیا اس کی دنیا اور آخرت سب کی سب سنور گئی۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آہستہ اور پست آواز سے دعا کرنے میں اللہ نے 70 درجے زیادہ زور سے مانگنے کے مقابلے میں رکھے ہیں۔ یعنی آہستہ آواز میں دعا مانگنا اللہ کو 70 گنا زیادہ محبوب ہے نسبتاً اس کے کہ انسان اونچی زور سے مانگے، کیونکہ اونچی آواز میں دعا مانگنے کا یہ اس میں دکھاوا بھی ہو سکتا ہے، ریا بھی ہو سکتی ہے، کوئی ہماری دعا سے ڈسٹرب بھی ہو سکتا ہے، اور کوئی ہمیں جو ہے نا یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ یہ منافق ہے، یہ اپنے آپ کو نیک بنانے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو دعائیں مانگنے کو آپ معمولی نہ سمجھیں، اس کے طریقے کو سیکھیں اور اس کو اپنی زندگی میں سب سے زیادہ اہمیت دیں۔ فرائض کے بعد جو سب سے بڑا عمل ہے وہ دعا ہے، کیونکہ ہر فرض کے بعد دعا مانگنے کا حکم دیا گیا اور وعدہ کیا گیا کہ میں دعائیں قبول کروں گا۔ دعاؤں کے اندر ایک خاص طور پر بات یہ بھی ہے کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میں تمہارے شہر سے بھی زیادہ قریب ہوں، اور میں اتنا قریب ہوں کہ تم مجھ سے دعا مانگو، ابھی تمہارے دل میں خیال آئے گا، تمہاری زبان کے اوپر الفاظ جاری نہیں ہوں گے تو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کرنے کے لیے اتنا بے چین ہوں۔ یعنی اللہ نے اپنی بے استراری کا وعدہ کیا ہے کہ جب تم دعا مانگنے کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہو تو میرا عرش، میرا نظام، سب کچھ تمہاری طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔ لہٰذا دعاؤں کو معمولی نہ سمجھا کریں، اور اللہ سے دعا مانگا کریں کہ اللہ ہمیں ہمیشہ اپنی ذات سے مانگنے والا بنائے، دعائیں کرنے والا بنائے، دعاؤں والی عبادت نصیب فرمائے، اور دعا کرنے والے لوگوں کے ساتھ ہمارا حشر فرمائے۔